میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے. میں کہوں پکڑ لو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح، میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو، صحیح. اب الفاظ وہی ہیں، لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہو گئی. اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، ٹھیک ہے جی، تو تھرتھلی مچ جائے گی، بریکنگ نیوز ہوگی. تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے نا، جی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ، اور خشیت کس کی؟ مالک. ان کو پتہ ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا کیا ہے. بات ہے. لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور پر پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ، لہٰذا یہ بھی ایک اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا، آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں، ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے. صحیح. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. ایک قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے، اور حدیث کی بھی. صحیح. یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر ہدایت نہیں دیتے، آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں. صحیح، کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کے آپ اپروچ پڑھتے لے ہیں، کر آ رہے ہیں. تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے. صحیح. ہدایت نہیں ملتی. بالکل. ہدایت اگر لینی ہے تو آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں. سبحان اللہ. سابقہ خیالات سے بالکل نکل کے، بالکل تو بالکل خالی ذہن ہو کے پڑھیں تو پھر آپ کو سے وگرنہ تو خیر. وہ جو اس کے اوپر اقبال نے بھی بہت بات کی ہے کہ جب تک یہ لا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، صحیح، لا اور اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جب تک جو وہ مادہ جو انسان کے اندر برے خیالات اور آلودہ خیالات، ایک زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکال لیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں، زبردست. تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے، آلودگیوں سے نکلے. بالکل ٹھیک. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے، اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتہ ہو عمل کرنا شروع کر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. بالکل ٹھیک. پھر اعتصام، اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل لا تعلق ہو کے پڑھیں. خیر، یہ میں جلدی پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں جی کہ ان کی ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان ان پری ریکوزٹس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے آپ ثواب لے سکتے ہیں، ہدایت نہیں لے سکتے. آپ قرآن سے علم لے سکتے ہیں، آپ فہم لے سکتے ہیں، آپ جو بھی لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ہے. قرآن کو ترجمہ فہم حاصل کرنا ثواب ہے. بالکل ٹھیک. مقصد نہیں ہے. مقصد وہ بڑا مقصد ہے کہ آپ نے ہدایت لینی ہے. اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں ثواب ہے. لیکن اگر آپ راستے کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک، اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ شیخ، بہت کمپریہنسولی آپ نے ساری باتیں کی. میں تھوڑا سا سمرائز بھی کرتا ہوں. ایک، سب سے پہلے آپ نے مقصد بتایا، اس کی تھیم بتائی، متشابہات کے بارے میں بڑے زبردست اصول آپ نے بتائے. پھر آپ نے یہ جو 5 ماشاءاللہ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے مینرز بتائے. تو میں جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا اسپیسیفک بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے. اچھا، پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت اس سے لینی ہے. کیا حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں کلیکٹ ہوئی ہیں، تو صرف قرآن کو مرکز اپنا بنا کر جو ہے وہ پڑھا جائے. حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے، اسپیشلی آج کے دور میں یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں حدیث تو جی 250 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچ جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا دیکھیں جی. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن نے جب ہم محفوظیت کی بات کی ہے نا، قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے یہ ہم نے جملے نازل کیے ہیں، اس کی ہم نے حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت جو ہے، قرآن کی نصیحت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک صاحب قرآن کا اسوہ ساتھ نہ ہو.
لہٰذا جب آپ ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت اس کے شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنیں. تیسری بات یہ ہے اس لیے کہ ڈیوٹی ان کی تھی نا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے, تو وہ اگر اسوہ محفوظ نہیں ہوگا تو کون بتائے گا؟ صحیح. لہٰذا محفوظیت قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساتھ اور آپ کے فرامین آپ کی سنت محفوظ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سورس قرآن کا اور سورس حدیث کا وہ سیم ہے. ہاں صحیح. دل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا, اور دل میں کوئی بات ہو کسی کی تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زبان سے. جب بتا دوسروں کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے صحیح, یا کوئی اشارہ دے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے, ہاں آپ جو کر کے دکھاتے ہیں وہ حدیث ہے, آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے. صحیح. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے نا. جی ہاں جی ہاں. یعنی ہم نے آپ ڈیفینیشن حدیث کی دیکھیں, ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. زبردست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو, چاہے وہ قولی طور پر ہو, چاہے فعلی طور پر ہو, چاہے تقریری طور پر. صحیح. تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا. تقریر کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک. بلکہ برقرار رکھنا. صحیح. کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو, آپ نے اس کو برقرار رکھا, قرر یقرر تقریر. بالکل ٹھیک. اچھا, تینوں حدیث ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو حدیث ہے, آپ نے بولا تو قرآن, آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے, ہاں جی تو یہ قرآن بنا. بالکل ٹھیک. تو حجت اول تو حدیث ہے. صحیح. یعنی ہم اندازہ کریں کہ ہم کس قدر مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں جی. کہ جس سورس سے قرآن نکلا ہے اسی سورس سے حدیث نکلی ہے, صحیح بلکہ بات, حدیث صحیح کی وجہ سے قرآن نکلا ہے. جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے کوئی چیز بولی ہے تو وہ حدیث بنی ہے. یہ اعتراض کرنا کہ حدیث بعد میں, اب دیکھیں وہی صحابہ کرام ہے قرآن بیان کرنے صحیح والے, بات, صحیح بات. وہی صحابہ کرام ہیں حدیث بیان کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذمہ لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. جی ہاں, آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, صحیح بات. جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر موجود. بالکل ٹھیک. اب وہ جو پہنچا ہے انہی سورسز سے پہنچا ہے. رہ گئی بات یہ کہ ظاہر ہے حدیث کو اس طرح سے حفظ کرنے کا انتظام نہیں تھا جس طرح سے قرآن کو حفظ کرنے کا انتظام. لیکن حدیث بھی بنیادی طور پر حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ ہوئی ہے. اس کا اول سورس اس کا بھی حفظ ہے, ٹھیک. کتابت بعد میں ہوئی ہے. اللہ